اے اللہ اگر تو عذاب دے گا، اے اللہ اگر تو عذاب دے گا، تجھے پورا پورا حق حاصل ہے کہ تو عذاب دے دے، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں۔ لیکن اے اللہ اگر تو بخش دے گا، تو معاف کر دے گا، تو زبردست حکمت والا ہے، تیرے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں پیارے نبی تہجد کی نماز میں اس ایک آیت پر جب پہنچے آپ رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، اور پوری رات آپ تہجد کی نماز پڑھتے رہے اور ہر رکعت میں اسی آیت کو بار بار دہراتے رہے، روتے رہے، دہراتے رہے، تڑپتے رہے، پریشان رہے، یہاں تک کہ جبریل امین کو بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ اے جبرائیل دیکھو میں نے عیسیٰ کی دعا پڑھی ہے، عیسیٰ کو اپنی امت کی فکر ہے، اے جبرائیل میں پریشان ہوں، میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہم امتی، میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر آئے، اور ہم جانتے ہیں اللہ کو سب پتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ میسج دینا تھا، یہ پیغام دینا تھا کہ نبی ہمارے اور آپ کے لیے کتنا پریشان ہوئے ہیں، کس قدر روئے ہیں، کس قدر آنسو بہائے ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے۔ جبریل آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ خوشخبری دے کر بھیجا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت کے حق میں اللہ تبارک و تعالی ایسا فیصلہ کرنے والا ہے، ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ اللہ آپ کو راضی کرے گا، اللہ آپ کو خوش کرے گا، اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا۔ اس طرح اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ حج کی ابتدائی آیت پڑھیے، اس کی شرح میں، تفسیر میں محدثین نے ایک حدیث یہ نقل کی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم اپنی اولاد میں سے، اپنی ذریت میں سے، اپنی نسل میں سے، ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر لو، 1000 میں سے صرف ایک جنتی ہوگا، باقی 99 لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ صحابہ نے جب یہ سنا، آپ کے صحابہ کے چہرے پر مایوسی کے آثار نظر آنے لگے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ صحابہ کو تکلیف ہو رہی ہے، صحابہ پریشان ہیں۔ کہا اے میرے صحابہ تم پریشان نہ ہو، رنج نہ کرو، 99 لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں 1000 میں سے، ان میں اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ اور یاد رکھو اے میرے صحابہ، جو جنت رب ذوالجلال نے بنائی ہے اس جنت میں میری امت کے لوگ 1/4 ہوں گے، یعنی چوتھا حصہ ہوں گے۔ پھر کہا کہ نہیں 1/3 ہوں گے، پھر کہا کہ نہیں ہے میرے صحابہ، مجھے رب کی ذات سے پوری امید ہے کہ جو اللہ نے جنت بنائی ہے اس جنت میں آدھی جنت میرے امتیوں سے بھری ہوگی، آدھی جنت میری امتیوں کے لیے ہوگی۔